بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سکندر جب شہر کے قلب میں داخل ہوا تو گورنر مازا نے سکندر کی دلچسپی کو بھانپتے ہوئے اسی مٹی کی تختیوں کا ایک بہت بڑا اور قدیم کتب خانہ دکھایا۔ اس تاریخی کتب خانے میں مٹی کی ہزاروں قدیم لوحیں اور چورس تختیاں ترتیب سے رکھی گئی تھیں۔ ان تختیوں پر اس دور کے کاتبوں نے نوکدار اوزار سے پیچیکاری کر کے پیچی خط یعنی میخی رسم الخط میں کچھ اہم تاریخی واقعات لکھ کر انہیں آگ میں سکھا دیا تھا اور پھر ان لوحوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے زمانے کی کوئی بھی گردش ان لوحوں پر لکھی ہوئی اس قدیم تحریر کو مٹا نہیں سکی تھی۔ سکندر اپنے قریبی سالاروں اور عمائدین کے ساتھ مازا کی رہنمائی میں کافی دیر تک بابل شہر کے اندرونی حصوں میں گھومتا رہا، اس کے نایاب کتب خانے دیکھتا رہا اور وہاں کے عظیم الشان مندروں کی ساکھ کا گہرا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اپنے تمام قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہ اس پرسکون اور ٹھنڈی نہر کے کنارے جا بیٹھا جو بابل شہر کے بالکل درمیان سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس خاص موقع پر گورنر مازا کے علاوہ بابل کے بہت سے مذہبی پروہت اور پجاری بھی سکندر کے گرد احترام کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ نہر کے کنارے بیٹھنے کے بعد سکندر نے دھیمے مزاج سے مازا کی طرف دیکھا اور اسے براہ راست مخاطب کر کے کہنے لگا، مازا، اس عظیم شہر میں داخل ہونے کے بعد جس ایک چیز نے میرے ذہن کو سب سے زیادہ الجھایا ہے وہ اس شہر کے اتنے بڑے اور شاندار مندروں کو میں نے ہر جگہ باہر سے مقفل اور بند دیکھا ہے، یہاں تک کہ اکثر مندر بالکل ویران اور خاموش پڑے ہیں اور وہاں کوئی رونق نظر نہیں آتی۔ کیا اس پراسرار خاموشی اور مندروں کی ویرانی کی کوئی خاص اور پوشیدہ وجہ ہے؟ اس پر گورنر انتہائی مؤدبانہ انداز میں سکندر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور عاجزی سے کہنے لگا، عالیجاں، حقیقت یہ ہے کہ بابل شہر کے یہ مقدس مندر واقعی اجڑ چکے ہیں۔ ماضی میں جب ایران کا جابر شہنشاہ زرکیسس بابل شہر پر حملہ آور ہوا تھا تو اس نے یہاں بے پناہ تباہی مچائی اور بابل کے بہت سے قیمتی اور مقدس بت اٹھا کر اپنے ساتھ ایران لے گیا تھا، یہاں تک کہ بابل کا سب سے بڑا اور معتبر دیوتا مردوک بھی یہاں سے اٹھا کر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ظالم زرکیسس نے بابل کے سارے مندروں کو ہمیشہ کے لیے قفل لگا کر سختی سے بند کرنے کا شاہی حکم جاری کیا تھا۔ بس اسی وقت سے یہ تمام مندر اسی طرح بند اور ویران پڑے ہوئے ہیں اور ایران کے خوف سے آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ انہیں دوبارہ کھولنے اور استعمال میں لانے کی کوشش کر سکے۔ مازا جب یہ دردناک داستان سنا کر خاموش ہوا تب سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، مازا، بابل شہر میں داخل ہوتے وقت میرے ذہن میں 3 اہم چیزوں کے متعلق تفصیل جاننے کی شدید خواہش تھی۔ ایک، بابل کا سب سے بڑا اور مرکزی دیوتا مردوک، دوسرا، بابل کا ماضی کا عظیم حکمران بختنصر، اور تیسرا، بابل کا قدیم و عادل بادشاہ حمورابی۔ میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ میں ان تینوں تاریخی کڑیوں سے متعلق گہری معلومات حاصل کروں گا۔ اب جب کہ بابل کے یہ مندر بند ہیں تو میں بابل کو مکمل طور پر فتح کرنے اور اس پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد سب سے پہلا شاہی فرمان یہ جاری کرتا ہوں کہ شہر کے تمام مندروں کے قفل فوراً کھول دیے جائیں، بابل کے ماہر سنگ تراشوں کو بلایا جائے اور انہیں یہ سرکاری حکم دیا جائے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نئے بت بنا کر مندروں میں پورے احترام کے ساتھ رکھیں اور جس طرح بابل کے عوام پہلے اپنی پرانی روایات کے مطابق آزادانہ عبادت کیا کرتے تھے بالکل ویسے ہی دوبارہ اپنی عبادت کا آغاز کریں۔ آج کے بعد کوئی بھی شخص بابل کے مقدس مندروں کو ویران یا کھنڈر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو اپنے طور پر اپنے رواج کے مطابق بابل کے اندر عبادت کرنے سے روکا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر ایک لمحے کے لیے رکا، ارد گرد موجود پروہتوں کے چہروں پر ابھرتی خوشی کو دیکھا اور پھر دوبارہ مازا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مازا، اب تم میرے سامنے بابل کے کسی ایسے عالم یا دانا شخص کو لے کر آؤ جو بابل کے ان 2 عظیم اور قدیم ترین بادشاہوں یعنی بختنصر اور حمورابی کی زندگی اور ان کے قوانین اور ان کے کارناموں سے متعلق مجھے پوری تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ بتا سکے۔ سکندر کے ان الفاظ کو سنتے ہی جواب میں مازا نے فوراً حامی بھر لی اور قریب کھڑے بوڑھے پجاری کے کان میں کچھ خاص ہدایات دیں، جسے
सुनते ही वो पुजारी फर्माबरदारी में सर झुकाकर तेजी से भागता हुआ वहां से एक तरफ हट गया ताकि सिकंदर के हुक्म की तामील कर सके। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा पुजारी वापस लौट आया। उसके साथ एक बिल्कुल ज़ईफ और मुअम्मर पुरोहित किस्म का शख्स था जिसकी कमर उम्र रसीदा होने की वजह से आगे को झुकी हुई थी और उसकी दाढ़ी के बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। सर पर उसने रिवायती बाबली अंदाज का सफेद बड़ा इमामा बांध रखा था और उस इमामे के किनारों से भी उसके चमकदार सफेद बाल बाहर को झांक रहे थे। उसने उस वक्त जो खास शाही चूहा नुमा अबा पहन रखी थी उसकी आस्तीनें आम लिबास से हटकर बहुत बड़ी और खुली थी और उस अबा के दाएं शाने पर एक चमकते हुए बेलचे का खास निशान बना हुआ था। वो मुअम्मर बूढ़ा पुरोहित जब चलता हुआ सिकंदर के करीब आया तो गवर्नर माजा ने आगे बढ़कर सिकंदर को मुदबाना मुखातिब किया और तारुफ करवाते हुए कहने लगा, आलिजा, ये मोहतरम बाबुल के मरकजी देवता मरदूक के सबसे बड़े मंदिर के चीफ पुरोहित हैं। इन अल्फाज को सुनते ही सिकंदर के दिल में उस बुजुर्ग के लिए इज्जत उभरी और वो पूरे एहतराम के साथ अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उस मुअम्मर पुरोहित का इंतहाई शानदार और शाहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। बूढ़े पुरोहित ने भी ताजीम में अपनी गर्दन को हल्का सा खम किया और अपनी इबा की आस्तीनों को समेटते हुए बड़े वकार के साथ सिकंदर से मुसाफिया किया। इस मौके पर सिकंदर ने उसके लिबास को गौर से देखा और फिर माजा को मुखातिब करके धीमे लहजे में कहने लगा, माजा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इस बुजुर्ग पुरोहित के लिबास पर कंधे के करीब जो बेलचे का निशान बना हुआ है इसकी असल हकीकत और तफसील क्या है? सिकंदर का ये गहरा मुशाहिदा देखकर जवाब में माजा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और वो कहने लगा, ए बाबुल के नए फाते बादशाह, बाबुल की कदीम मजहबी रिवायात के मुताबिक जिस पुरोहित की इबा पर कंधे के करीब ये बेलचे का निशान बना हुआ होता है वो दरअसल इस बात की अलामत समझी जाती है कि उस शख्स का ताल्लुक बाबल के सबसे बड़े और मुकद्दस देवता मरदूक के मरकजी मंदिर से है और वो वहाँ का सबसे आला ओहदेदार है। ये अनोखी और तारीखी तफसील जानकर सिकंदर को बेहद खुशी हुई और उसने उस ज़ही पुरोहित को बड़े एहतराम के साथ अपने सामने एक आरामदेह नशिस्त पर बिठाया। फिर उसे नरमी से मुखातिब करके कहने लगा, बुजुर्गवार, आपकी यहाँ आमद से कुछ देर पहले ही मैं बाबल शहर के सारे मंदिरों के कुफल फौरी तौर पर खोलने और तमाम इबादत गाहों को दोबारा आबाद करने का हुक्म दे चुका हूँ। मैंने दिल से ये अहद भी किया है कि माजी की जंगों में जिन मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया है या जिनकी तारीखी इमारतें वक्त गुजरने के साथ बोसीदा हो चुकी हैं उन्हें मेरे शाही खजाने से असरनो आलीशान तरीके से तामीर किया जाएगा और जो मंदिर सिर्फ मामूली मुरम्मत के काबिल हैं उनकी बेहतरीन मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर सरअंजाम दिया जाएगा। मैं ये सारा तामीराती काम चंद दिनों ही के अंदर मुकम्मल देखना चाहता हूँ ताकि बाबुल के ये तारीखी मंदिर दोबारा माजी की तरह पूरी रौनक के साथ आबाद हो जाएं। सिकंदर के इन अल्फाज पर बाबुल का वो बूढ़ा पुरोहित अकीदत से मुस्कुराया और फिर वो अपने लबों को हिलाकर कुछ कहना ही चाहता था कि सिकंदर ने उसे टोकते हुए एक बार फिर मुखातिब किया, मोहतरम बाबुल के इन कदीम मंदिरों को दोबारा आबाद करना और यहाँ के लोगों को मजहबी आज़ादी देना यूं जाने एक तरह से मेरा दिली इत्मीनान और जाती तस्कीन का बाइस है। मैंने आपको इस खास मकसद के लिए यहाँ जहमत दी है और अपने पास बुलाया है कि आप मुझे बाबुल के उन दो अजीम बादशाहों यानी बखनसर और हम्मुराबी की जिंदगी और उनके दौरे हुकूमत से मुतालिक अहम और तफसीली मालूमात फराम करें। अगर आप मेरे सामने उनके हालात जिंदगी का तस्करा करें तो ये मेरे इल्म और खुशी में इजाफे का बाइस होगा और इस अजीम मालूमाती गुफ्तगू के लिए मैं हमेशा आपका ममनून और शुक्रगुजार भी रहूंगा। यहाँ तक कहने के बाद सिकंदर जब खामोश हुआ तो एक लम्हे के लिए उस बूढ़े पुरोहित ने अपनी आंखों से बड़े गौर और बारीकबीनी से सिकंदर के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक गहरा वकार और संजीदगी तारी थी। उसने चंद सेकंड के लिए कुछ सोचा, माजी की तारीख के दरीचों में झांका और फिर अपनी धीमी और सहर अंगेज आवाज में सिकंदर को मुखातिब करते हुए यूं दास्तान सराई करने लगा, ए आलिजा, बाबुल के जिन दो अजीम और तारीख साज बादशाहों से मुतालिक आप इतनी दिलचस्पी से तफसील जानना चाहते हैं। तारीख की हकीकत के मुताबिक ये दोनों असल में अरब नस्ल से ताल्लुक रखते थे। जहाँ तक बाबुल के नामवर हुक्मरान बखनसर का ताल्लुक है तो वो बाबुल के पुराने बादशाह नीबुप्लासर का चहीता और लायक बेटा था। जिन दिनों बाबुल की सरजमीन पर नीबुप्लासर की हुकूमत कायम थी उन्हीं दिनों मिस्र का फिरौन और ताकतवर हुक्मरान नखाओ दोम वहाँ राज कर रहा था। उस दौर में बाबुल के मरकजी इलाकों के
علاوہ شام اور فلسطین کے وسیع و عریض خطوں پر بھی بختنصر کے باپ نیبوپلاسر کی ہی مضبوط حکومت قائم تھی، لیکن مصر کا مغرور بادشاہ نخاؤ دوم بابل کی اس بڑھتی طاقت اور وسیع سلطنت کو کسی صورت برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصر سے نکلا اور اس نے پوری قوت کے ساتھ شام اور فلسطین پر یکے بعد دیگرے خوفناک حملے کر دیے۔ وہ یہ دونوں اہم علاقے بابل کی سلطنت سے چھین کر اپنی مصری سلطنت کی حدود میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان علاقوں کی اس فتح سے مصر کے بادشاہ نخاؤ دوم کے حوصلے اور عزائم بہت زیادہ بڑھ گئے اور اب وہ دریائے فرات کی طرف بڑھنے کا پکا عزم کیے ہوئے تھا تاکہ بابل کی کمزور ہوتی سلطنت کے مزید اندرونی علاقوں پر بھی قابض ہو سکے۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے کی طرف تیز پیش قدمی شروع کر دی اور تاریخ کے مشہور مقام کارچیش کے میدان میں آ کر اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک مضبوط پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ پروہت ایک لمحے کے لیے رکا، اپنی سانس بحال کی اور پھر اپنی بات کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اے نوجوان بادشاہ، آگے کی کہانی یوں ہے کہ بابل کے بادشاہ نیبوپلاسر کو جب خفیہ ذرائع سے یہ ہولناک خبر ملی کہ مصر کا فرعون نخاؤ دوم تو شام اور فلسطین پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد اب بابل کی سلطنت کے دوسرے زرخیز علاقوں پر بھی حملہ آور ہو کر ان پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، تب اس غیرت مند باپ نے بھی اپنا ایک عظیم لشکر تیار کیا اور مصر کے اس جابر بادشاہ نخاؤ دوم کا میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ لیکن نیبوپلاسر کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اپنا یہ عظیم لشکر تیار کرنے کے بعد جس وقت میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کرنے کے قابل ہوا تو عین اسی وقت وہ ایک سخت اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بیماری کی شدت کی وجہ سے اپنے لشکر کو لے کر خود روانہ نہ ہو سکا۔ اپنی اس اچانک اور شدید بیماری کی وجہ سے اور وقت کے نازک حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے مصر کے خلاف اس کٹھن فوجی مہم کی تمام تر ذمہ داری اپنے نوجوان اور بہادر بیٹے بختنصر کے سپرد کر دی اور اسے اپنا پورا لشکر دے کر مصر کے جابر بادشاہ نخاؤ دوم کا راستہ روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کارچیش کے میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ بختنصر اپنے لشکر کے ساتھ پوری شان و شوکت سے بابل سے نکلا اور کارچیش کے تاریخی میدان میں مصر کے مغرور بادشاہ نخاؤ دوم کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہاں دونوں فوجوں کا ایسا ہولناک ٹکراؤ ہوا کہ میدان جنگ کی زمین کانپ اٹھی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر بھوکے بیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور بے دریغ قتل عام کرنے لگے۔ اس خونریز جنگ میں مصر کے بادشاہ نخاؤ نے اپنی طرف سے پوری فوجی طاقت اور جنگی چالیں استعمال کی تاکہ وہ کسی طرح بختنصر کو عبرتناک شکست دے کر اپنے راستے سے ہٹا سکے، لیکن بختنصر جو لڑکپن ہی سے جنگ و جدل کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، انتہائی بہادر، نڈر اور دلیر جرنیل بھی تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے مصری بادشاہ نخاؤ کے لشکر کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے اور ان کی صفوں کو ادھیڑ دیا۔ اس جنگ میں بختنصر نے مصر کے بادشاہ نخاؤ کو ایسی بدترین اور تاریخی شکست دی کہ نخاؤ میدان جنگ سے دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا اور بختنصر اپنے پورے لشکر کے ساتھ سائے کی طرح اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ نخاؤ کا پیچھا کرتے کرتے بختنصر اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی حدود کے اندر جا پہنچا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اب اسی طرح آگے بڑھ کر مصر کے تمام علاقوں کو فتح کر لے گا جس طرح نخاؤ نے بابل کی سلطنت سے شام اور فلسطین کو چھینا تھا۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ جس وقت بختنصر مصر کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد اپنی باقاعدہ فوجی کارروائیوں کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا، اسے بابل سے اپنے بوڑھے باپ نیبوپلاسر کی اچانک وفات کی دردناک خبر ملی۔ یہ خبر سنتے ہی بختنصر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے شدید خطرہ لاحق ہوا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد کہیں بابل کے دارالحکومت میں تخت و تاج کے لیے کوئی نئی بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ ناچار اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے مصر کے مفرور بادشاہ نخاؤ سے اس شرط پر فوری صلح کر لی کہ نخاؤ ہمیشہ کے لیے شام اور فلسطین کے تمام علاقوں سے دستبردار ہو جائے گا اور انہیں پرامن طریقے سے دوبارہ بابل کی سلطنت کے حوالے کر دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ پروہت ایک لمحے کے لیے رکا، لمبا سانس لیا اور پھر سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات آگے بڑھانے لگا۔ اے علی جاں، مصر کے فرعون نخاؤ کے خلاف یہ بختنصر کی ایک شاندار اور تاریخی فتح تھی۔ اس عظیم الشان فتح اور اپنے شفیق باپ کی وفات کے بعد بختنصر پورے جو جلال کے ساتھ بابل کے شاہی تخت پر متمکن ہوا۔ اس کے سنہرے دور حکومت میں بابل شہر مکمل طور پر پرامن اور خوشحال رہا۔ امن و عافیت کے اس پرسکون دور میں بختنصر نے جنگوں کی بجائے شہر کی تعمیر و ترقی اور فن تعمیر کی طرف خاص توجہ دی۔
दरअसल बख्तनसर बाबर को उस दौर की दुनिया का सबसे हसीन, महफूज और लाजवाब शहर बनाने का इरादा रखता था। इस मकसद के लिए सबसे पहले उसने पूरे शहर के गिर्द एक मजबूत दीवार बनवाई। ये एक ऐसी बेहतरीन और मजबूत फसील थी जिसका गहराव तकरीबन 50 मील तक फैला हुआ था और ये हिफाजती दीवार चौड़ाई में इतनी ज्यादा वसी थी कि उसके ऊपर 2 शाही रुत एक साथ आसानी से दौड़ाए जा सकते थे। उस दीवार की हिफाजत के लिए बख्तनसर ने उस पर कांसी के बड़े बड़े 250 बुर्ज नुमा मीनार भी तामीर कराए थे, जहां दिन रात पहरेदार तैनात रहते थे। शहर को महफूज करने के बाद उसने अपने लिए एक शाही महल तामीर करवाया। बादशाह का ये अजीमुशान महल एक बहुत ही वसी और पक्के चबूतरे पर तामीर किया गया था, जो सतह जमीन से काफी ऊंचा और रोबदार नजर आता था। इस महल के अंदर शाही खानदान और मेहमानों के लिए सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े हवादार कमरे बनाए गए थे, जिनके आगे पके हुए पत्थरों के वसी अरीज बरामदे मौजूद थे।